ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 6 کی یونٹ نمبر 6 اس کا ایک ٹیکسٹ ہے اسٹرینجسٹ جابس ان دا ورلڈ۔ اسٹرینج کہتے ہیں عجیب کو، جو کہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اور اس کی سیکنڈ ڈگری جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اسٹرینجر، اس کا مطلب ہے عجیب تر، اور اسٹرینجسٹ جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، عجیب ترین، مطلب سب سے عجیب جابس جو کام ہیں، روزگار یا نوکریاں ہیں ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ سم پیپل ہیو اسٹرینجسٹ آف جابس ان دا ورلڈ۔ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے سب سے عجیب ترین جو ہے نوکریاں ہوتی ہیں ان دا ورلڈ، دنیا میں، اینڈ دے لو دیم، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لو، یہ بڑا ضروری ہے جو ہے پسند کرنا یا محبت کرنا، واٹ یو آر ڈوئنگ، جو آپ کر رہے ہیں، نو میٹر واٹ، اس کی چیز اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا ہو۔ گیون بلو از انفارمیشن، مندرجہ ذیل جو یہاں نیچے جو ہے وہ دی گئی ہے معلومات آن سم آف دی کولسٹ جابس ان دا ورلڈ۔ ویسے کول جو ہے وہ ٹھنڈے کو کہتے ہیں، لیکن جو کول جو ہے اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں، کنوٹیٹیو میننگ، تو وہ عمدہ کا بھی ہوتا ہے، کہ نیچے جو ہے وہ کچھ عمدہ جو ہے نوکریاں، سب سے عمدہ جو ہے نوکریاں دی گئی ہیں دنیا میں۔ اسکم اینڈ سکین، اسکم کہتے ہیں کہ سرسری اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، اور سکین کہتے ہیں جائزہ لے کے۔ اسکمنگ اور سکیننگ کریں ٹیکسٹ کی معلومات کے لیے۔ ڈو یو وش ٹو پرسیو اینی آف دیز جابس، کیا آپ کی خواہش ہے ان میں سے کسی نوکریوں کو آگے جاری رکھنے کی؟ جو نوکریاں یہاں نیچے دی گئی ہیں روزگار، تو کیا آپ کی خواہش ہے ان کو دیکھنے کی؟ ہیو یو ایور تھاٹ دیٹ کیئرنگ فار اینیملز کوڈ بی اے ویری ویل پیڈ جاب، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو جانوروں کی دیکھ بھال ہے وہ بہت ہی زیادہ پیسے دینے والا کام ہو سکتا ہے؟ اف ناٹ، اگر نہیں، دی پیسج بلو میں چینج یور پرسپیکٹیو، جو نیچے اقتباس دیا گیا ہے وہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے اس کو تبدیل کر دے گا۔ تو کبھی آپ نے اگر نہیں سوچا کہ جانوروں کی دیکھ بھال بڑا پیسے والا کام ہے، تو اس کو پڑھنے سے آپ کا نقطہ نظر جو نظریہ ہے وہ بدل جائے گا۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافر، جو جنگلی حیات کا فوٹوگرافر ہے، ان کی پکچرز لینے والا۔ دس جاب از آل اباؤٹ ٹیکنگ فوٹوز آف وائلڈ اینیمالز ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹس، یہ جو کام ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ صرف جو جنگلی جانور ہیں ان کی تصویریں لینے کے متعلق ہے۔ ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹس، ان کے قدرتی جو گھر ہیں یا مسکن ہیں ان کے اندر۔ بٹ اے وائلڈ لائف فوٹوگرافر آلسو نیڈز نالج، لیکن جو وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے علم کی، اباؤٹ دی اینیملز، جانوروں کے متعلق۔ ناٹ اونلی ڈو دے ہیو ٹو فوٹوگراف ویل، نہ صرف جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کی اچھے سے پکچر لے، دے نیڈ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دی لینڈسکیپس ان وچ دے لیو، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو ان جو ہے قدرتی مناظر کی جن کے اندر وہ رہتے ہیں۔ تو جو جنگلی حیات جدھر رہتے ہیں تو ان کی سوجھ بوجھ بھی اس کو ہونی چاہیے۔ A وائلڈ لائف فوٹوگرافر نیڈز ٹو وینچر انٹو ریموٹ لوکیشنز، جو وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، وینچر کہتے ہیں کوئی مشکل کام کرنا، ایسی مہم جس میں جان خطرے میں ہو، رسک کے اندر ہو، تو وہ جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ انٹو ریموٹ لوکیشن، دور دراز کے مقامات دور دراز کے مقامات پر جاتا ہے۔ اینڈ ٹیک بیوٹیفل فوٹوز، اور جو ہے خوبصورت فوٹوز جو ہے لیتا ہے، آف دی اینیمل، جانوروں کی، ایون ان دا موسٹ ڈینجرس اسپاٹس، حتیٰ کہ سب سے زیادہ خطرناک جو مقامات ہوتے ہیں ان میں بھی۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافرز نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار لانگ جرنیز، وائلڈ لائف فوٹوگرافر کو ضرورت ہوتی ہے تیاری کی جو طویل مسافت ہوتی ہے، طویل سفر اس کے لیے۔ سنس مینی آف دیز اینیملز لیو ان ریموٹ پلیسز اور ڈارک فارسٹ، چونکہ ان میں سے کئی جانور جو ہیں وہ دور دراز کی جگہوں اور تاریک جو اندھیرے میں چھپے ہوئے جنگل ہیں ان میں رہتے ہیں۔ دے ہیو ٹو کیری ہیوی اکوپمنٹس، ان کو لے کے جانا ہوتا ہے یا اٹھانا ہوتا ہے بھاری سامان۔ سو دے ہیو ٹو ایکسرسائز اے لاٹ، تو اس لیے ان کو ورزش کرنی پڑتی ہے کافی۔ پیشنس از another characteristic required by وائلڈ لائف فوٹوگرافرز، جو صبر ہے وہ ایک اور خصوصیت ہے جو ضرورت ہوتی ہے جنگلی حیات کے تصاویر نکالنے والا جو فوٹوگرافر ہوتا ہے ان کو۔
کیونکہ ان کو کافی ٹائم وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے، چھپ کے بیٹھا رہنا پڑتا ہے ان کی تصاویر لینے کے لیے۔ سم ٹائمز بعض اوقات اٹ کین ٹیک آورز اور ڈیز، کبھی کبھار تو گھنٹوں یا دن بھی لگ سکتے ہیں، ٹو گیٹ جسٹ دی رائٹ شاٹ، جو ہے بالکل درست جو تصویر لینے کے لیے، شاٹ لینے کے لیے ان کو گھنٹے اور دن بھی لگ سکتے ہیں۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافر سم ٹائمز نیڈ ٹو کیموفلاج، ان کو کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے اپنے روپ کو بدلنے کی، تو کبھی کبھار اپنے چہرے کو یہ کلر کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو پتوں کے نیچے چھپا لیتے ہیں تاکہ وہ جو جانور ہے اس کو ہم نظر نہ آئیں، تو اپنے روپ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو دی اینیملز کین ناٹ اسپاٹ دیم، تاکہ جو جانور ہیں ان کو دیکھ نہ سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، ایک اور جاب یہاں دی گئی ہے، لیگو لینڈ ماڈل میکر، لیگو لینڈ کے ماڈل بنانے والے۔ اسپینڈ یور ڈیز بلڈنگ اے ورلڈ آؤٹ آف لیگو برکس، اپنا جو ہے دن خرچ کریں یا کچھ وقت گزاریں یا لگائیں کس کام کے اندر؟ لیگو کی جو برکس ہوتی ہیں، لیگو کی جو اینٹیں ہیں، ان سے دنیا تعمیر کرنے کے لیے۔ دیر آر لیگو لینڈ ریزارٹس، جو ہے لیگو لینڈ کے تفریحی مقامات ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ، دنیا میں، اینڈ آل آف دیم ریکوائر اے ٹیم آف پیپل، اور ہر ایک کو، جدھر جدھر بھی تفریحی مقام ہے اس کو ضرورت ہے ایک ٹیم کی، ایک لوگوں کی ٹیم کی، ٹو مینٹین دی ماڈلز، جو برقرار رکھیں یا بنائیں ان ماڈلز کو، اینڈ کریٹ نیو ڈسپلیز، اور جو نئی نمائش ہے ان کو تخلیق کریں، بنائیں، فار بگ ایونٹس، بڑے ایونٹس کے لیے۔ ود جسٹ بریکس، صرف جو ہے محض یا صرف اینٹوں کے ساتھ، اینڈ دیئر برینز، اور اپنے یا ان کے دماغ کے ساتھ، ماڈل میکرز کم اپ ود دا ڈیزائنز، جو ماڈل میکرز ہوتے ہیں وہ نئے نئے ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں، اینڈ دین، اور پھر پٹ دیم ٹوگیدر فار دی پبلک ٹو انجوائے، اور اپنے دماغ اور اینٹوں کو جو ہے ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنے ڈیزائن کے ساتھ ان کو یہ چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور جو عوام ہوتی ہے اس کے لیے چیزوں تیار کرتے ہیں، ٹو انجوائے، لطف اندوز ہونے کے لیے۔ تو یہ جو لیگو لینڈ ماڈل میکر ہوتے ہیں یہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ڈیزائن کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس سے لوگ لطف اندوز ہوں۔ وین یو انٹرویو فار دس جاب یو ول بی انٹرڈ انٹو اے برک آف بلڈنگ چیلنج اگینسٹ ادر ایپلیکینٹس، جب آپ انٹرویو دیں گے اس نوکری کے لیے تو آپ جو ہے داخل ہوں گے ایک برک آف بلڈنگ، بغیر اینٹوں والی عمارت کے چیلنج کے لیے، کس کے خلاف؟ جو آپ کے دوسرے ایپلیکینٹس ہوں گے، کیونکہ انٹرویو دینے کے لیے آپ کے علاوہ اور بھی درخواست گزار ہوں گے، تو سب کو وہاں بھیجا جائے گا اور ایک چیلنج دیا جائے گا کہ آپ اس سے چیزیں تعمیر کریں۔ سو پریکٹس ود دوز بلاکس، اس لیے پریکٹس کریں ان بلاکس کے ساتھ جو لیگو لینڈ برکس ہیں ان کے ساتھ۔ دے نیڈ سم کریٹیو ڈیزائن ایکسپیرئنس فار امیجننگ آل دی ماڈل آئیڈیاز، ان کو جو ہے وہ تخلیقی ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تمام جو ماڈل کے آئیڈیاز ہیں ان کو خیالات کے مطابق جو ہے کام میں لایا جا سکے۔ ایز ویل ایز نالج آف میتھ، اس کے علاوہ جو ہے میتھ جو ریاضی ہے اس کا علم اور سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے، فار پلاننگ آؤٹ ہاؤ ٹو ایکچولی کنسٹرکٹ دوز ہیوج ماڈلز، تاکہ انسان جو ہے منصوبہ بنا سکے کہ ہم کیسے تعمیر کریں گے اتنے بڑے بڑے جو ماڈلز ہیں ان کو، سو دے ڈونٹ ٹاپل اوور، تاکہ جو ہے یہ ڈگمگائیں نہ، ایک جگہ پہ اسٹیبل رہیں، تو اس کے لیے سائنس کا اور میتھ کا نالج ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو بڑی ہی یہ اسٹرینج جاب ہے لیگو لینڈ اس کے ماڈل میکر کی۔ اس کے بعد ایک اور اسٹرینج جو ہے جاب ہے سینڈ اسکلپٹر، جو ہے مجسمہ سازی کرنے والے، جو ریت سے مجسمے بناتے ہیں۔ میک سینڈ کیسلز فار اے لیونگ، جو ہے سینڈ کیسل جو ریت کے بنے ہوئے محل بناتے ہیں رہنے والوں کے لیے۔ دس جاب سیمز پریٹی اسٹریٹ فارورڈ، یہ جو کام ہے یا نوکری ہے یہ بالکل سیدھی دکھائی دیتی ہے۔ جسٹ کریٹ امیزنگ ماڈلز آؤٹ آف سینڈ اینڈ واٹر، جو ہے تخلیق کریں، بنائیں، امیزنگ کہتے ہیں مسحور کرنے والے، یا فیسینیٹ اس کا سینونیم ہوتا ہے، مطلب کہ جادو کر دینے والے، دل موہ لینے والے ماڈلز، کس سے؟ ریت سے اور پانی سے۔ بٹ اٹس ہارڈر دین اٹ لکس ٹو بیکم دی بیسٹ، لیکن یہ جو ہوتی ہے سخت ہوتی ہے، جس طرح یہ سیدھی سادھی دکھائی دیتی ہے اس کے مقابلے میں سخت ہوتی ہے۔ ڈو بیکم دا بیسٹ، بہترین بنانے کے لیے، اینڈ گیٹ پیڈ فار اٹ، اور اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، مطلب اگر آپ بہترین بنائیں گے تو تب آپ کو کچھ پیمنٹ ملے گی۔
دیر آر اونلی 300 ماسٹرس کے سینڈ اسکلپٹرز ان دا ورلڈ. جو ہے اب دنیا میں 300 جو ہیں وہ کاریگر ہیں ریت سے مجسمے بنانے والے. اچھا اسکلپٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں مجسمہ ساز کو، مجسمہ بنانے والا. جو اسکلپچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجسمہ، اور اگر اسکلپٹ کہیں تو وہ ہے مجسمہ بنانا، وہ ورب ہوگا. یہ ناؤن ہے اسکلپٹر، مجسمہ ساز. ٹو ون دی ورلڈ چیمپئن شپ آف سینڈ اسکلپٹنگ اور بیکم اے گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. جو ہے ورلڈ چیمپئن کو جیتنے کے لیے، جو سینڈ اسکلپٹنگ کی ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے اس کو جیتنے کے لیے، یہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کین ٹیک ایئرز آف ہارڈ ورک اینڈ ٹریننگ. تو اس کے لیے آپ کے لگ سکتے ہیں یا لے سکتا ہے یہ آپ کا کوئی سالوں جو ہے کس کے، ہینڈ ورک یا ہارڈ ورک، یہ دونوں یوز ہو سکتے ہیں. ہینڈ ورک ہاتھ کا کام، یا جو ٹریننگ ہے تربیت ہے یا سخت جو ٹریننگ ہے اس کی آپ کے سالوں لگ سکتے ہیں. سینڈ اسکلپٹرز کین میک دیئر منی بائی وننگ کمپٹیشنز. جو مجسمہ ساز ہوتے ہیں ریت سے بنانے والے مجسمے، وہ بنا سکتے ہیں پیسے کمپٹیشنز کو جیت کے. دے یوزلی ہیو لیس دین 24 hours ٹو کمپلیٹ دیئر ماڈلز. عموماً ان کے پاس 24 گھنٹے سے کم وقت ہوتا ہے اپنے ماڈلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ونس اے اسکلپٹر ہیز بلٹ اے ریپوٹیشن. جب ایک مجسمہ ساز اپنی جو ہے عزت بنا لیتا ہے یا نام بنا لیتا ہے، دے may آلسو ہائر ٹو اسکلپٹ ایٹ ایونٹس. تو اس کو جو ہے پیسوں پر رکھا جاتا ہے، مطلب کہ رکھا جاتا ہے نوکری پہ، ایونٹس پہ مجسمے بنانے کے لیے. سینڈ کین بی براٹ ٹو اینی لوکیشن. جو ریت ہے وہ لے کے جائی جا سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ. اینڈ اسکلپٹیڈ انٹو سم تھنگ لنک ٹو اے برانڈ اور ایونٹ. اور کچھ بھی مجسمہ جو ہے بنایا جا سکتا ہے جس کا تعلق کسی برانڈ یا ایونٹ سے ہو. این ایئر لائن وانس پیڈ فار اسکلپٹرز. ایک جو ہوائی جہاز کی کمپنی ہے اس نے ایک مرتبہ پیسے ادا کیے مجسمہ سازوں کو، ٹو کریٹ سینڈ پیسنجرز. کس لیے؟ تاکہ وہ ریت سے بنے ہوئے مجسمے بنا سکیں. جیٹنگ ٹو اے بیچ ڈیسٹینیشن. کیونکہ اس نے جانا تھا، اس کی روانگی ہونی تھی ایک صحرا جو ہے اس کے اوپر، بیچ کسے کہتے ہیں؟ ساحل کے اوپر ایک مقام تھا جہاں پہ اس ایئر لائن کو جانا تھا. تو اس نے وہاں پہ سینڈ کے پیسنجر بنوائے. کس لیے؟ ایز پارٹ آف اٹس مارکیٹنگ کمپین. کیونکہ وہ کیا چیز تھی؟ اس کی جو مارکیٹنگ کی کمپین تھی، اس کی جو تشہیر تھی، جو ایڈورٹائزمنٹ تھی، اس کی مہم کا یہ حصہ تھے. اچھا یہاں جو ہے اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گا ہاٹ ایئر بلون پائلٹ. جو ہاٹ ایئر بلون کا پائلٹ ہوتا ہے، ہوا باز ہوتا ہے، گرم ہوا والا جو بالون ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، اس کو چلانے والا. A job that allows you to be on cloud 9. جو آپ ایسے کام جو کہ آپ کو اجازت دیتا ہے بادلوں پر جانے کے لیے. ایز اے کمرشل بلون پائلٹ. ایک جو ہے کاروباری بالون کا ہوا باز ہونے کی وجہ سے یو ول فلائی اسکائی ہائی. آپ جو ہے اڑیں گے آسمانوں میں، آسمانوں کی بلندیوں پہ. فیلنگ ایز فری ایز اے برڈ. اتنا ہی آزاد اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے جتنا کہ ایک پرندہ. اینڈ گیٹ پیڈ ٹو ٹیک ادرز ود یو. اور آپ اس کے بدلے میں پیسے بھی لیں گے دوسروں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. اے ہاٹ ایئر بلون پائلٹ مائٹ ٹیک پارٹ ان کمپٹیشنز. ایک ہاٹ ایئر بلون کا جو پائلٹ ہے وہ حصہ لے سکتا ہے مقابلوں میں. فلائی ٹورسٹ اراؤنڈ. جو ہے جو سیاح ہوتے ہیں ان کو اڑا کے. آر ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹ آن یور بلون. یا اپنے بالون پہ مختلف اشتہارات دکھا کے وہ پیسے بھی کما سکتا ہے. بٹ آن ایوری ٹرپ یو ول فائنڈ مومنٹس آف کام. لیکن جو ہے ہر دورے پہ آپ تلاش کریں گے سکون کے لمحات. ایز یو کوائٹلی ڈرفٹ along with the wind. جیسے آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے ہوا کے ساتھ رواں دواں ہوں گے. ہوا کے ساتھ جب اوپر جا رہے ہوں گے تو آپ ہر ٹرپ پہ جو ہے سکون کے لمحات کو پائیں گے. ٹو کوالیفائی فار دا جاب. اس جو ہے نوکری کے اہل ہونے کے لیے یا حصول کے لیے یو ول نیڈ ٹو اٹینڈ ہاٹ ایئر بلون اسکول. آپ کو ضرورت ہے حاضری دینے کی، مطلب داخلہ لینے کی جو ہاٹ ایئر بلون کے سکول ہیں ان کی. دی فرسٹ ریکوائرمنٹ از ٹو obtain یور پرائیویٹ پائلٹس لائسنس. پہلی جو ضرورت ہے وہ آپ کو حاصل کرنا ہے پرائیویٹ پائلٹس کا لائسنس. دین یور بلون سرٹیفکیٹ. پھر بلون کا سرٹیفکیٹ. آفٹر وچ یو کین ٹرین ود اے کمرشل انسٹرکٹر. اس کے بعد جو ہے آپ تربیت حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کو تربیت دی جائے گی جو کاروباری انسٹرکٹر ہے
انسٹرکشن دینے والا، ہدایت دینے والا یا آپ کو ٹریننگ دینے والا، اس سے یو مائٹ بی لکی ٹو کمپلیٹ دس ود ان 3 months. آپ خوش قسمت ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں اس ٹریننگ کو 3 مہینوں کے اندر. بٹ اف یو وانٹ ٹو فلائی اباؤ سرٹن ہائٹس، لیکن اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں یہ جو خاص بلندیاں ہیں یا محسوس بلندیاں ہیں، ان سے اوپر، یو ول نیڈ مور ایکسپیرئنس، آپ کو ضرورت ہوگی اور تجربے کی. یو نیڈ ٹو ماسٹر اے اسموتھ لینڈنگ، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس میں مہارت حاصل کریں جو سموتھ لینڈنگ ہوتی ہے ہموار اترنے کے لیے. مطلب کہ جب آپ لینڈ کریں گے یہ بالون تو آپ جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے یا بغیر گرے جو ہے زمین کے اوپر اتر جائیں، تو اس کے لیے آپ کو مہارت آنی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور پیسنجرز ہیپی، اگر آپ جو ہے اپنے مسافروں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو لینڈنگ ہے وہ سموتھ کرنی آنی چاہیے. ان آور ماڈرن ڈے بزی اسکائز، آج جو جدید دور ہے اس کے جو مصروف آسمان ہیں ان میں یو ول آلویز نیڈ ٹو چیک ایئر اسپیس ریسٹرکشنز، جو ہوائی راستہ ہوتا ہے، مطلب جو ہوا کا خطہ ہوتا ہے اس کی جو پابندیاں ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. فلائٹ رولز، فلائٹ کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو دیکھنے کی. اینڈ ایمرجنسی پروسیجرز، اور جو ہنگامی صورتحال کے طریقے ہیں ان کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. دس جاب از سوٹیبل فار پیپل، یہ جاب جو ہے وہ موزوں ہے ان لوگوں کے لیے ہو آر اسکلڈ ایٹ ورکنگ میتھوڈیکلی، جو ہے طے شدہ طریقے ہوتے ہیں، جو میتھڈز ہوتے ہیں ان کے مطابق کام کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، تو یہ جاب ان کے لیے انتہائی موزوں ہے. یہاں تک تھی اسٹرینجسٹ جابز ان دا ورلڈ، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن. اس کے بعد ہم آتے ہیں ووکیبلری پہ. تو ووکیبلری میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر آف وربز کین بی چینج انٹو پاسٹ ٹینس بائی ایڈنگ ای ڈی. اچھا، کئی ورڈز ایسے ہوتے ہیں، ورب کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو، کام کرنے کو، ایکشن کو، کسی بھی یا اسٹیٹ آف ایکشن کو. تو اس کو ہم جب اس کے آگے ای ڈی یا ڈی یا آئی ای ڈی لگاتے ہیں تو وہ پاسٹ فارم بن جاتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ریگولر وربز، جیسے نیڈ سے نیڈیڈ، پلے سے پلیڈ، ہیلپ سے ہیلپڈ. تو یہاں کچھ وربز دیے گئے ہیں جو کہ ریگولر وربز ہی ہیں، ان کی ہم نے سیکنڈ فارم بھی بنانی ہے اور ان کا مطلب لکھنا ہے، جو میں یہاں لکھ ہی چکا ہوں آلریڈی. کافی جو ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں. لیو جو ہے جس کا مطلب ہے رہنا، جو ہے لیوڈ. کیری، کیریڈ، یہاں وائی کو ہٹا کے ہم نے آئی ای ڈی لگایا ہے، اٹھا کر لے جانا. پریپیئر، پریپیئرڈ. ریکوائر، ریکوائرڈ. اسی طرح آپ سارے یہاں پہ ان کی سیکنڈ فارمز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے مطلب بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ پزل تھی، اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، ان کو یہاں سے ڈھونڈنا تھا. پہلی لائن میں، اچھا یہاں پہ جو نیچے سے اوپر کچھ الفاظ ہیں، کچھ جو ہیں اوپر سے نیچے ہیں، کچھ لیفٹ سے رائٹ ہیں. پہلا جو ہے نیچے سے اوپر ہے ایکوپمنٹ. اس کے بعد دوسرا دیکھیں تو یہ بھی نیچے سے اوپر ہے سائنٹسٹ. تیسرا ہے اوپر سے نیچے ٹاپ ٹو باٹم لینڈسکیپ. پھر ہے لیگل لینڈ لیفٹ ٹو رائٹ. فوٹوگرافر جو ہے ٹاپ ٹو باٹم. وائلڈ لائف ٹاپ ٹو باٹم. اسکلپٹر جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے آخری کالم کے اندر ہے نیچے سے اوپر. اس کے بعد بالون جو ہے وہ بھی نیچے سے اوپر ہے. تو یہ سارے کچھ لفظ تھے جو یہاں پہ میں نے لکھ دیے ہیں. اس کے بعد کمپریہنشن ہے. کمپریہنشن کوشچن جو ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں کرواتا ہوں، اس سے پہلے جو باقی ایکسرسائز ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اگر دیکھیں تو دی پاسٹ کنٹینیوز از میڈ فرام دی پاسٹ ٹینس آف دی ورب بی اینڈ دی آئی این جی فارم. اچھا، پاسٹ کنٹینیوز ٹینس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے پاسٹ فارم لگتی ہے از ایم آر کی. از اور ایم کی پاسٹ فارم ہوتی ہے واز، اور آر کی پاسٹ فارم ہوتی ہے ور، اور اس کے بعد جو ہے ورب کی آئی این جی والی فارم لگتی ہے. اور جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے آخر میں آتا ہے رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے. جیسے آئی واز کوکنگ رائس، میں چاول پکا رہا تھا. تو یہ جو ہوتی ہے اسٹرکچر ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. یہاں پہ بلینکس لکھنی تھی، پہلا انہوں نے خود ہی کر لیا ہے. یہاں پہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنانے ہیں تو آئی واز جو ہے آئی کے ساتھ ہمیشہ واز آتا ہے اور کریٹ سے کریٹنگ. ہی کے ساتھ بھی واز آتا ہے اور میک سے میکنگ. دے جو ہے پلورل ہے اس کے ساتھ ور آئے گا اور کمپلیٹ سے کمپلیٹنگ. اینڈ ایئر لائن جو ہے سنگولر ہے، اس کے ساتھ واز آئے گا اور آگے پے سے پیئنگ. ہی سنگولر ہے واز فلائنگ. شی سنگولر ہے واز
اٹینڈنگ، اور اسی طرح آئی جو ہے اس کے ساتھ بھی واز آئے گا، کیونکہ آئی جو ہے اس کے ساتھ ایم آتا ہے اور ایم کی پاسٹ فارم کیا ہے؟ واز۔ آگے ٹریننگ، یو نیڈ مور ایکسپیرئنس اف یو۔ اچھا یہاں پہ یو جو ہے، یو اگر سنگولر ہو یا پلورل ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ میں آر لگے گا اور پاسٹ میں ور لگے گا۔ نیکسٹ جو ہے، ریڈ دی فالوئنگ سینٹینسز اینڈ چینج دیم انٹو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ ٹینسز کچھ دیے گئے ہیں، کچھ جو ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہیں یا شاید سارے ہی پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہیں، تو ان کو یہاں چینج کرنا ہے پاسٹ کنٹینیوس میں۔ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا جو کام کرنے والا ہے، اس کے بعد واز یا وار آئے گا، اور اس کے بعد اس کی آئی این جی والی فارم آئے گی۔ ہاٹ ایئر بلون پائلٹ، یہاں تک سبجیکٹ تھا، اس کے بعد میں نے واز لگایا ہے، اور ٹیک جو ہے ورب ہے تو اس سے ٹیکنگ۔ نیکسٹ جو ہے شی اٹینڈز، تو شی سبجیکٹ ہے، اس کے بعد واز آ گیا، اٹینڈ سے اٹینڈنگ۔ دے چیک، دے جو ہے پلورل ہے، اس کے ساتھ وار آئے گا، اور چیک سے چیکنگ۔ آئی جو ہے سنگولر ہے، اس کے ساتھ واز آیا، اور پرفارم سے پرفارمنگ۔ مائی فرینڈ جو ہے پلورل ہیں، ان کے ساتھ وار آیا، اور پلے سے پلینگ۔ پائلٹ سنگولر ہے، اس کے ساتھ جو آئے گا وہ واز آئے گا، اور وزٹ سے وزٹنگ۔ دی پائلٹ ول وزٹ دا اسکول، اس کا مطلب ہے جو ہے وہ جو پائلٹ ہے وہ فیلڈ جو ہے اس کا دورہ کرے گا، جبکہ دی پائلٹ واز وزٹنگ دا فیلڈ، جو پائلٹ ہے وہ فیلڈ کا دورہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس از اے ٹینس، وہ ایسا زمانہ ہوتا ہے یوز ٹو ڈسکرائب، جو استعمال کیا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے کسی کام کو، دیٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ ایٹ اے گیون ٹائم، جو کسی خاص وقت پہ جو ہے دیے ہوئے وقت پہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی سٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے جس میں کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد ہیز اور ہیو لگتا ہے۔ اچھا جن جن کے ساتھ از لگتا تھا ان کے ساتھ ہیز لگے گا، اور جن کے ساتھ ایم لگتا تھا یا آر لگتا تھا، جیسے آئی کے ساتھ ایم لگتا تھا، اس کے بعد دے، یو، وی اور پلورل کے ساتھ آر لگتا تھا، ان سب کے ساتھ ہیو لگے گا۔ اور جیسے کنٹینیوز میں ہم آئی این جی والی فارم یوز کرتے ہیں، تو یہاں پاسٹ پارٹیسپل فارم جو تھرڈ فارم ہوتی ہے اس کا یوز کریں گے۔ تو پہلے تو یہاں لکھا گیا رائٹ دی سمپل پاسٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپل آف دی فالوئنگ وربز، تو ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم لکھنی ہے۔ سیکنڈ کو سمپل پاسٹ فارم کہتے ہیں، اور تھرڈ کو پاسٹ پارٹیسپل۔ کنسٹرکٹ، کنسٹرکٹیڈ، کنسٹرکٹیڈ۔ کریٹ، کریٹڈ، کریٹڈ۔ انٹر، انٹرڈ، انٹرڈ۔ نیڈ، نیڈڈ، نیڈڈ۔ ریکوائر، ریکوائرڈ، ریکوائرڈ۔ یہ سارے ریگولر ورب تھے۔ ریگولر ورب کا آپ نے یاد رکھنا ہے سیکنڈ اور تھرڈ فارم دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور ریگولر ورب کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ ورب کے آگے یا تو ڈی لگائیں یا ای ڈی لگائیں یا آئی ای ڈی لگائیں اور اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جائے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ ارریگولر ہوتے ہیں، جیسے سی ہوتا ہے دیکھنا، سی کی سیکنڈ فارم سا، تھرڈ فارم سین۔ گو، گو کی سیکنڈ فارم وینٹ، تھرڈ فارم گان۔ تو یہ دیکھیں ان میں ڈی اور ای ڈی نہیں لگا تو ان کو ہم ارریگولر کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ریگولر۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسٹرکچر لکھیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہیز یا ہیو آتا ہے۔ یہ ہیز آئے گا، یہ ہیو ہم سبجیکٹ کو دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ہو تو ہیز آئے گا، اگر آئی، وی، یو یا پلورل ہو تو ہیو آئے گا، اور آگے تھرڈ فارم۔ اس کے بعد ہے فل ان دی بلینکس ود دا کریکٹ ٹینس۔ تو یہ جو ٹینس آتا تھا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آتا تھا یا پاسٹ آتا تھا، وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ پریزنٹ کب آئے گا؟ جب آگے جو ہے پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہوگی۔ اگر پاسٹ ٹینس میں بات ہوگی تو اس میں پیچھے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آئے گا، جیسے آئی ہیڈ ایٹن مائی فوڈ الان وین دے گاٹ ہیئر۔ تو گاٹ جو ہے سیکنڈ فارم ہے گیٹ کی، تو اس وجہ سے یہاں پیچھے بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آیا ہے۔ نیچے تیسرے میں دیکھیں، ہی ہیز سویلڈ دی پیسٹ وین آئی ایم الان۔ آئی ایم الان جو ہے یہ پریزنٹ ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ، اس وجہ سے پیچھے بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آیا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں تو شی ہیز ایڈیڈ، یہاں پہ پریزنٹ پرفیکٹ آ گیا۔ اسی طرح آگے آئی ہیو اسپینٹ، اسپینڈ کی تھرڈ فارم اسپینٹ ہوتی ہے۔ آئی ہیڈ ووک اپ بیفور دی الارم ایون اسٹارٹیڈ، یہاں بھی دیکھیں اسٹارٹیڈ جو ہے سیکنڈ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس تھا، اس وجہ سے پیچھے بھی ہم نے پاسٹ پرفیکٹ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد آگے آئی ہیڈ ورکڈ، دے ہیڈ سینٹ اور آئی ہیڈ ورکڈ، تو یہ سارے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے چھٹا کوشچن ہے، ان وربز کا استعمال کر کے جو ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنانے ہیں۔ پہلا اس نے لکھ دیا تھا اور باقی سارے میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میں نہیں چاہتا جو ہے ایک لینتھی ویڈیو کریٹ ہو
پریکٹس کے ساتھ بھی جو ہے جملہ بن گیا ہے. بریک کے ساتھ بھی سپل کہتے ہیں ڈیلنا, ٹھیک ہے, گرانا. گو, سروائیو, کیری, سپورٹ اور ٹچ. یہاں تک تھی جو ہے اس کے سینٹنسز ہم نے بنانے تھے ان وربس کی مدد سے. اب ہم چلتے ہیں اس کے کوشچن اینڈ آنسرز کی طرف. کوشچن آنسر میں جو فرسٹ کوشچن ہے, وائی ڈو یو تھنک اے وائلڈ لائف فوٹوگرافر نیڈس ٹو لرن اباؤٹ اینیملز؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جو جنگلی حیات کا فوٹوگرافر ہوتا ہے اس کو جانوروں کے بارے میں علم ہونا چاہیے یا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ A wildlife photographer needs to learn about animals because کیونکہ some wild animals can attack the person. کچھ جو جنگلی حیات یا جانور ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں شخص کے اوپر. and they live in far away dark forest. اور وہ بہت ہی تاریک اور دور کے جنگلوں میں رہتے ہیں. تو جو فوٹوگرافر ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ کون سا جانور حملہ کرتا ہے اور کہاں پہ رہتا ہے تاکہ اس کی اچھی اور معیاری پکچرز لے سکے اور اپنی حفاظت بھی کر سکے. بی ہے, what does the word camouflage mean? Why is it important for wildlife photographer to camouflage? camouflage کا مطلب ہے بہروپ, مطلب اپنی حیت جو ہے اپنی شکل تبدیل کرنا. تو یہ کیوں ہے camouflage means, اس کا مطلب ہے to hide himself in the environment, اپنے آپ کو ماحول کے اندر چھپانا. It is important for wildlife photographers, یہ ضروری ہوتا ہے جنگلی حیات کے فوٹوگرافر کے لیے, as they may protect themselves from any incident, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیموفلاج کے ذریعے کسی بھی حادثے سے. سی ہے, ہاؤ از اے اسٹریٹ فارورڈ جاب لائک میکنگ سینڈ اسکلپٹرز ہارڈر دین اٹ لکس؟ یہ جو مجسمہ سازی ہے ریت کے ذریعے, یہ اصل میں تو سیدھی سادھی نظر آتی ہے لیکن یہ دیکھنے کے مقابلے میں مشکل کیوں ہے؟ It seems to be straightforward, making sand sculptures that take sand and water and make a sculptures. یہ تو سیدھی سادھی جاب دکھائی دیتی ہے کہ آپ پانی اور ریت کی مدد سے مجسمے بنائیں, بٹ سینڈ اسکلپٹرز میکنگ از ناٹ ایزی. لیکن جو ریت کی مجسمہ سازی ہے وہ آسان نہیں ہے, بیکاز اٹ ریکوائرز ٹریننگ, کیونکہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ پریکٹس آف ایئرز, اور سالوں کی مشق یا پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اونلی فیو پرسن کین میک اسکلپچر بائی سینڈ اینڈ واٹر. صرف کچھ ہی شخص جو ہے مجسمے بنا سکتے ہیں ریت اور پانی سے, ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. ہاؤ ڈز دی ریسرچ آف volcanologist ہیلپ پیپل اینڈ گورنمنٹس؟ volcanologist کون ہوتے ہیں؟ جو ولکینوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں, آتش فشاں کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو وہ لوگوں کی اور حکومت کی کیسے مدد کر سکتی ہے ان کی ریسرچ؟ دی ریسرچ آف volcanologist may help the people and government as he can predict, کیونکہ وہ پریڈکشن کرتے ہیں, پیشن گوئی کرتے ہیں, when the eruption will happen, کہ جو آتش فشاں کا پھٹاؤ کا عمل ہے وہ کب ہوگا, and government can take the safety measures, اور جو حکومت ہے وہ حفاظتی انتظامات کر سکتی ہے. تو وہ ولکینالوجسٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو آتش فشاں ہے کس وقت یا کب پھٹے گا, اس کے خدشات کیا ہیں, تو حکومت جو ہے حفاظتی انتظامات ان سے پہلے ہی کر سکتی ہے, لوگوں کو اس آبادی سے دور لے کے جا سکتی ہے اور جنگل کو بھی بچا سکتی ہے آگ کے ذریعے. تو یہاں تک تھی اس یونٹ اسٹرینجسٹ جابز ان ورلڈ کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.